الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ۔ آج ہم 5 باتیں جانیں گے۔ پہلی بات یہ کہ حرف ندا کیا ہوتا ہے، یہ اللہ کے علاوہ بھی کسی کے لیے کہاں کہاں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ اللہ نے ایک حکم دیا، وہ حکم کن کو دیا۔ اور چوتھی بات یہ کہ وہ حکم کیا ہے۔ پانچویں بات یہ کہ اس حکم کے ماننے کا فائدہ کیا ہے۔ ان 5 باتوں کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 کے پیش نظر ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے آیہ مقدسہ کا ترجمہ ملاحظہ ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی خلقکم وہ جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیہ مقدسہ میں سب سے پہلے حرف ندا استعمال ہوا، یا۔ یہ جو یا ہے حرف ندا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کو مخاطب کرنا۔ اب جیسے ہم کہتے ہیں یا اللہ، اے اللہ، اسی طرح ہم کہہ دیتے ہیں یا رسول اللہ، تو اب یا حرف ندا سے مخاطب، اس پر ائمہ لغت کہتے ہیں کہ یہ قریب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بعید کے لیے بھی، دور والوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین تو شارک سے بھی قریب ہے، ہم اسے کہتے ہیں یا اللہ۔ اسی طرح رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ نماز میں ہم پڑھتے ہیں ایھا النبی، یہ بھی حرف ندا ہے۔ تو دراصل جس وقت کوئی چیز دور ہو اور اس کے لیے حرف ندا استعمال ہو تو اس سے اس کی عظمت کا اظہار مقصود ہوتا ہے۔ تو یا حرف ندا ہے، یہ اللہ کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے، رسول کریم علیہ السلام کے لیے بھی، اور اللہ کے بندوں کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے، جیسے کہ قرآن حکیم سورہ بقرہ کی 21 نمبر آیت میں ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اب تمام لوگوں کو مخاطب کیا، اس میں کسی ایک گروہ، کسی ایک مذہب، کسی ایک مسلک، کسی ایک قوم والوں کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ روئے زمین پر جتنے بھی انسان ہیں اللہ رب العالمین نے ان سب کو مخاطب کیا حرف ندا کے ساتھ۔ تو دوسری بات ہم نے جانی کہ حرف ندا اللہ کے لیے بھی، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی، اور لوگوں کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تیسری بات کہ اللہ نے سارے انسانوں کو جب مخاطب کیا اور ان کو خطاب کیا تو حکم کیا دیا؟ فرمایا اعبدو، عبادت کرو۔ دنیا بھر کے انسانوں کو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، عبادت کرو۔ وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ کی توحید کو مانو، رسالت کو مانو، قرآن کو لا ریب کتاب مانو، اور جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان سے کہا کہ تم بندگی کرو، عاجزی کرو، انکساری کرو، اپنی پیشانی کو اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا لو، قیام کرو، رکوع کرو، اس کے احکامات پر عمل کرو، یہ ساری عبادت ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو۔ چوتھی بات کہ عبادت کس کی کریں اور کیوں کریں؟ فرمایا ربکم، اپنے رب کی، اس لیے کہ الذی خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا، اس نے تمہیں پیدا کیا۔ اب کوئی انسان کسی کے ساتھ چھوٹی سی نیکی بھی کرے نا، چھوٹی سی، تو وہ اس پر بھی اس کا شکریہ ادا کرتا ہے جس کے اندر تھوڑی سی انسانی قدریں باقی ہوتی ہیں۔ مجھے جرمنی، بیلجیم، ہالینڈ، مختلف کنٹریز میں اس بات کو دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ اگر روڈ پر آپ جا رہے ہیں تو فٹ پاتھ پر جاتے ہوئے آپ نے کسی کو تھوڑا سا رستہ دے دیا، تھوڑا سا سائیڈ پہ ہو گئے، تو پیچھے والا آسانی سے گزر گیا، تو وہ جاتے ہوئے شکریہ آپ کو ادا کر کے ضرور جائے گا۔ اب دیکھیں، تھوڑا سا چھوٹا سا راستہ دیا آپ نے کسی کو اور اس نے فوراً کہا تھینک یو، اس نے فوراً کہا ڈانکے شون، تو اس نے شکریہ ادا کیا کہ آپ نے چھوٹی سی نیکی کی۔ رب کائنات نے کہا میری عبادت اس لیے کرو کہ اس لیے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارے
تمہیں عدم سے وجود میں لایا ہے. تم نہیں تھے، لا شے تھے، کچھ بھی نہیں تھے، میں نے تمہیں پیدا کر دیا. الذی خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا، اس لیے تم اس کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو. یاد رکھیے کہ جس وقت انسان عبادت کرتا ہے تو عبادت کرنے سے انسان کے اندر کی گندگیاں اور نجاستیں وہ دور ہوتی ہیں. جس وقت عبادت بن جاتی ہے تو اندر سے حسد، بغض اور کینہ، خود پسندی، یہ ساری چیزیں دور ہو جاتی ہیں. اور عبادت کس طرح کرنی چاہیے؟ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں ہے کہ تم اس طرح اللہ کی بندگی کرو، ان تعبد اللہ، کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. پھر حضور رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تمہارے لیے یہ ممکن نہ ہو کہ تم اپنی عبادت میں وہ کیفیت پیدا کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، تو پھر تم یہ کیفیت ضرور پیدا کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. جس وقت ہماری عبادت بن جائے گی تو ہمیں سکون کی دولت بھی نصیب ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر سے برائیاں بھی ختم ہو جائیں گی. پانچویں بات وہ یہ بیان ہوئی کہ عبادت کا فائدہ کیا ہے. فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، ڈرنے والے بن جاؤ. جس وقت انسان پرہیزگار بن جاتا ہے تو پھر اللہ کا قرب ہو جاتا ہے، دنیا بھی سمجھ جاتی ہے، آخرت بھی سمجھ جاتی ہے. انشاءاللہ آیت نمبر 22 کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتھینٹک اسلامک نالج کے لیے دیکھتے رہیے نور وحی یوٹیوب چینل. پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر.